السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سورۃ الاخلاص مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل هو اللہ احد۔ قاف کو ہمیشہ اپنے تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ قاف تفخیم کا لیٹر ہے۔ قل واللہ احد۔ اسم الجلالہ یعنی جب بھی کسی آیت میں لفظ اللہ آ جائے تو آپ نے اس کو تفخیم کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اسم الجلالہ کے اوپر فتحہ ہو یا دمہ ہو، یا اسم الجلالہ سے پہلے والے حرف کے اوپر فتحہ یا دمہ ہو تو ہم اس کو ہمیشہ تفخیم کے ساتھ ادا کریں گے۔ احد، ہا کی ساؤنڈ وسط الحلق سے، ہا کی ساؤنڈ اپنے گلے کے درمیانے حصے سے نکالنی ہے۔ اس کے بعد دال، تا کے بعد کیونکہ وقت کی علامت ہے یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے تو دال کے اوپر سکون آ جائے گا، تو دال کے اوپر جب بھی سکون ہو تو ہم نے اس کو قلقلہ کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ احد۔ اللہ الصمد، اسم الجلالہ آپ نے یہاں لفظ اللہ کو تفخیم کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ صمد، صاد تفخیم کا لیٹر ہے، صاد کو ہمیشہ آپ نے ہیوی ساؤنڈ میں پڑھنا ہوتا ہے۔ صمد۔ دال کے بعد وقت کی علامت ہے تو دال میں ہم نے سکون کرنا ہے، دال کے اوپر سکون آ جائے گا تو دال میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ صمد۔ لم یلد ولم یولد، لام کا رول ہے کہ لام کو ہمیشہ ہم نے ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، یعنی لام کو ہمیشہ ہم نے باریک آواز میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ لام کے اوپر فتحہ ہو، لام کے نیچے کسرہ ہو یا لام پر دمہ ہو، ہمیشہ ہم نے لام کو ترقیق کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم لم موٹی آواز میں نہیں پڑھیں گے بلکہ لم، لم یا لد، دال کے اوپر سکون ہے تو دال کو ہم نے قلقلہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ لد۔ ولم یولد، یا کے اوپر دمہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسا واؤ جس سے پہلے والے حرف کے اوپر دمہ ہو تو اس کو واؤ مدیہ کہتے ہیں، تو یہ واؤ مدیہ ہے تو یہاں آپ نے یا کو حرکتین کرنا ہے، یا کو تھوڑا سا دو حرکہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یولد، دال کے اوپر سکون ہے تو یہاں آپ نے دال کو قلقلہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یولد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پھر سے ہم لام کو باریک پڑھیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اب یہاں ادغام کا حکم ہے، حکم الادغام، یہاں ہم نے ادغام کرنا ہے۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو لام ادغام کا لیٹر ہے۔ جب بھی نون ساکن ہو، نون ساکن ایسا نون ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو جب بھی نون ساکن ہو اس کے بعد لام آ جائے تو آپ نے یہاں ادغام کامل کرنا ہوتا ہے۔ ادغام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ادغام کامل اور ایک ادغام ناقص، یعنی مکمل ادغام اور نامکمل ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک ساکن حرف کو ایک متحرک حرف میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک مشدد حرف کی طرح ادا ہوں، تو یہاں ہم نے کاف کو لام میں ملانا ہے۔ ولم یکل، لام کو ہم 2 ٹائمز پڑھ رہے ہیں، مشدد حرف یعنی کہ ایسا حرف جس کے اوپر شدہ تشدید ہو اور اس کو ہم 2 ٹائمز ادا کرتے ہیں، تو یہاں ہم نے ادغام کرنا ہے۔ ولم یکل لہ، ہا کے نیچے واو صغیرہ، واو صغیرہ مینس مد طبیعی، یعنی یہاں آپ نے ہا کو حرکتین کرنا ہے، ہا کو 2 حرکہ کھینچ کر آپ نے ادا کرنا ہے۔ ہو، اس طرح کر کے۔ کفواً احد، واو کے اوپر تنوین ہے، تنوین کہتے ہیں فتحتین کسرتین دمتین کو، تو تنوین کے بعد جب بھی حمزہ آ جائے تو ہم نے یہاں اظہار کرنا ہوتا ہے، یعنی ہم نون کو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کفواً احد۔ ہا کی ساؤنڈ وسط الحلق سے، ہا کی آواز آپ نے گلے کے درمیانے حصے سے نکالنی ہے، اور دال کے بعد وقف کی علامت ہے تو یہاں ہم سٹاپ کریں گے تو یہاں ہم دال میں قلقلہ کر کے ادا کریں گے۔ احد، اس طرح۔ تو یہ تو تھی سورۃ الاخلاص کی تجوید۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سورۃ الاخلاص کو مکمل احکام و قواعد کے ساتھ ادا کریں گے۔ اگر کوئی بھی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ المسد کی تجوید سکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔